گائز باری اور پریشے کی منگنی کے بعد اس ڈرامے میں ٹھہراؤ آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ ابھی بھی اس ڈرامے میں بہت سارے ٹویسٹ باقی ہیں۔ جیسے ہی پریشے اور باری کی زندگی بہتر ہوئی ہے، ان دونوں کی محبت کامیاب ہوئی ہے، وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، ویسے ہی منال کی زندگی میں ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ منال جو اپنے تایا کی فیملی کے اصل چہروں سے واقف تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی راحیل سے ہو، لیکن راحیل کے بار بار کہنے پر اور انایا کے ڈرامہ کرنے پر کہ میں اب اچھی ہو گئی ہوں اور میں اب خود چاہتی ہوں کہ میرے بھائی اور منال کی شادی ہو جائے، یہ سب کرنے کے بعد اور بہت زیادہ مجبور کرنے کے بعد منال نے راحیل سے شادی کی تھی۔ لیکن جیسے ہی باری اور پریشے کی منگنی ہوئی، انایا اپنی اصلیت پر واپس آ گئی اور اس نے پھر سے اپنی بھابھی کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کرنا شروع کر دی ہے۔ اب وہ اسے کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے بھائی کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکی تو تم بھی میرے بھائی کی زندگی میں زیادہ دیر نہیں رہ سکو گی، میں خود تمہیں اپنے بھائی کی زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ اور راحیل جو کانوں کا اتنا کچا ہے کہ اگر منال اس سے کچھ کہتی ہے تو وہ فوراً جا کر اپنے ماں باپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی اس کے ماں باپ اسے منال کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو وہ منال کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہی بہن جسے وہ شادی سے پہلے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اب اس کے کہنے پر اسی کے پیچھے لگ کر وہ اپنی بیوی کو تنگ کرے گا۔ انایا نے باری کو حاصل کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی تھی، لیکن اس کی پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکی۔ باری جو اس وقت اپنی زندگی کی خوشیوں میں مگن ہے اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوا پڑا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی نیا طوفان بھی آ سکتا ہے۔ انایا جو کہ اس وقت زخمی شیرنی بنی ہوئی ہے، وہ ان دونوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر باری اپنی خوشیوں میں اس قدر مگن نہ ہو اور اپنے ارد گرد بھی دھیان دے اور اپنی بہن پر بھی توجہ دے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور بچپن سے اس کو پروٹیکٹ کرتا آیا ہے، وہ اس کا بھی خیال رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ پریشے کی سیفٹی کا بھی انتظام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ انایا کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ پریشے کو کسی بھی قسم کا جانی یا اس کی عزت کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ منال ایک بہت اچھی بیٹی تو تھی ہی اور ایک بہت اچھی بہن بھی تھی، یہ بات وہ ثابت کر چکی تھی، لیکن اب اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بھابھی بھی ہے۔ جس طرح سے وہ باری اور پریشے کا خیال رکھتی ہے اور جس طرح سے وہ ان دونوں کو ملنے کے موقع فراہم کرتی ہے، یہ بات واقعی ہی اپریشیٹ کیے جانے کے قابل ہے۔ اپنے سسرال والوں کے اس قدر برے رویے کے بعد بھی اس کا خاموش رہنا اس کے باوقار اور اس کے میچور ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ منال کو یہ احساس تو بخوبی ہو گیا ہے کہ اسے راحیل کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے راحیل کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے باپ اور بھائی کی فکر کرتی ہے تو اس وقت اس کو اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ اس کا بھائی خوش ہے۔ اور دوسری طرف علیزے اور اس کی ساس کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ علیزے کی ساس جو اپنی دوست سے مل کر آتی ہیں اور ان کی دوست ان کو وہ سب کچھ بتاتی ہے جو ان کی دوست کی بہو ان کے ساتھ کر رہی ہے، تو وہ بڑی حیران پریشان ہوتی ہیں اور وہ اس بات کا بڑا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی اچھی بہو عطا کی جو کہ نہ صرف میرا خیال رکھتی ہے بلکہ میری بیٹی کی بھی بڑی آؤ بھگت کرتی ہے اور اس نے میرے گھر کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ رمیسا نے لاکھ کوشش کی کہ وہ علیزے کے گھر میں آگ لگا سکے اور علیزے کو اس کے گھر سے نکلوا سکے، لیکن اس سب کے باوجود علیزے نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اتنے دکھ اٹھائے، اس کے باوجود بھی اس کا گھر بسا ہوا ہے۔ نہ صرف اس کا گھر بسا ہوا ہے بلکہ اب وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی ماں نے اس کی جو اعلیٰ تربیت کی تھی اس کی وجہ سے آج وہ کامیابی کی منازل طے کرنا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ لڑکی جس کے پاؤں اس کے ساتھ نہیں تھے، پھر بھی اس نے اپنے اچھے رویے کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی ہے۔ علیزے کی ماں کی اعلیٰ تربیت، اس کا صبر اور اس کا شکر آج اس کے کام آ رہا ہے کہ اس کی بیٹیاں آج اپنی زندگی میں سیٹل ہو رہی ہیں اور ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں۔ ادھر علیزے کا باپ جو بیٹیوں سے نہ صرف نفرت کرتا تھا بلکہ بیٹوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا تھا، آج اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی اور آخر کار اسے یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ اس کی پہلی بیوی نے اس کی بیٹیوں کی تربیت بہت زیادہ اچھی کی ہے اور اس کی دوسری بیوی نے اس کے بیٹوں کو بگاڑ دیا ہے، اور اب وہ اپنے منہ سے کہنے لگا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن رمیسا چونکہ ہر وقت اپنے شوہر کے پیچھے لگی رہتی ہے اور اس کو ہر وقت اپنی پہلی فیملی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیٹی کے یعنی پریشے کے سسرال پہنچتا ہے اور وہاں جا کر ان کی شان و شوکت دیکھتا ہے تو نہ صرف اس کی شان و شوکت سے مروب ہوتا ہے بلکہ اس کو اپنی ماں کا اور اپنی بیوی کا کیا گیا فیصلہ بالکل درست لگتا ہے، اور خاص کر جب وہ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اتنے امیر ہونے کے باوجود ان لوگوں میں کسی بھی قسم کا اکڑ، غرور یا تکبر نہیں ہے، تو وہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور اپنی ماں کے فیصلے کو سراہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اس وقت صرف منال ہے جو پیتھیٹک سچویشن سے گزر رہی ہے، اور دوسری طرف انایا ہے جو کہ اپنی نیگیٹو سوچوں کو اس قدر پاورفل بنا رہی ہے کہ وہ پھر سے ڈرامے بازی کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ گھر میں سے اگر کوئی بھی شادی پر نہیں جائے گا تو میں پھر بھی جاؤں گی اور میں باری کو ضرور مبارکباد دوں گی. اور یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کے سامنے خود کو بڑا ثابت تو کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی پلاننگ کیا ہے کہ نہ تو اس کا بھائی جانتا ہے اور نہ ہی منال. لیکن منال کے دل میں یہ بات ضرور کھٹک رہی ہے کہ ضرور کسی نہ کسی وجہ سے انایا وہاں جانا چاہتی ہے، کیونکہ آج تک انایا نے جو بھی کام کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی پلاننگ تھی اور وہ پلاننگ سب کے سامنے ظاہر ہو گئی. اب منال کو ساری حقیقت بھی پتہ چل چکی ہے کہ انایا بدلی نہیں تھی، اس نے صرف اپنے اوپر یہ خول چڑھایا تھا اچھائی کا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے باری کو حاصل کر سکے. تو اب اگر وہ باری کی شادی پر جانے کے لیے بزید ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور ہوگی، اور یہ بات منال بہت اچھے سے جانتی ہے. لیکن منال کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے وہ اپنے شوہر کو قائل کر سکے اور اپنے شوہر کو یہ ساری بات سمجھا سکے اور اپنے شوہر کو انایا کی چالاکیوں سے باخبر کر سکے. گائز، اس کے علاوہ کس کس کو انتظار ہے کہ وہ علیزے کو اس کے پاؤں پر کھڑا ہوا دیکھیں اور اس کو اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہوا دیکھیں، اور علیزے کی نند اور اس کی ساس جو کہ ہر وقت اس کو اس کی معذوری کی وجہ سے طعنے دیتی رہتی تھیں اور اس کو ناپسند کرنے کی وجہ بھی صرف یہی تھی کہ وہ معذور تھی. آپ میں سے کون کون ہے جو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کب اپنے منہ کی کھاتی ہیں اور کب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور کب وہ دل سے علیزے کو تسلیم کرتی ہیں؟ اگر آپ کو میرا آج کا ریویو اچھا لگا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ریویو کے ساتھ. اللہ حافظ.